ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جو پیدا فرمایا ہے، پیدائش سے لے کر موت تک انسان ہر وقت ایک امتحان میں ہے. اس کا ایک امتحان ہے اور وہ امتحان لگاتار چل رہا ہے اور وہ چلتا رہے گا. دن اور رات، صبح اور شام مسائل آتے ہیں، آتے رہیں گے. انسان ان مسائل کا سامنا کس طرح سے کرے، اصل سوال یہ ہے. مسئلہ اصل نہیں ہے بلکہ مسئلے کا حل اصل ہے. انسانی زندگی میں کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جب حق والوں پر حالات نہ آئے ہوں. یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھانے کی اور گویا کہ اتار لینے کی ضرورت ہے. اب انسانی زندگی میں اور ایک ایمان والے کی زندگی میں جو مسائل آتے ہیں، وہ مسائل تین طرح کے ہوتے ہیں. انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ان تینوں مسئلوں کو ایک ساتھ ایک جگہ جمع کر دیتا ہے. میں اپنی بات کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا. انسانی زندگی کا ایک مسئلہ تو وہ ہے جس مسئلے کو صرف وقت حل کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس مسئلے کو حل نہیں کرتی ہے. مان لیجئے کسی کا انتقال ہو گیا، آپ کا کوئی بہت قریبی ملنے والا، کوئی رشتہ دار، آپ کے گھر کا اللہ نہ کرے کوئی فیملی ممبر، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا. اس کا غم تازہ رہے گا اور چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا اور چلتا رہے گا. 2 دن 4 دن 10 دن 2 مہینے 4 مہینے 5 مہینے گزریں گے اور پھر وہ مسئلہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جائے گا. تو مسائل کی پہلی قسم وہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جاتی ہے. اب اگر کسی کے یہاں انتقال ہو گیا اور آپ پہنچے یا آپ پہنچی اور آپ نے پہنچ کر کہا کہ یہ مسئلہ فوراً ختم کرو، اور جو گزر گیا ہے، جو مر گیا ہے، جس کا انتقال ہو گیا ہے، تم اس کو فوراً بھول جاؤ، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی مرنے والے کو فوراً بھول جائے. جتنا اس مرنے والے سے تعلق ہوگا اتنا ہی اس کے غم کو بھلانا مشکل بھی ہوگا اور اتنا ہی وقت اس کے غم کو بھلانے میں لگے گا. یہ دکھ اور یہ درد، یہ غم اس دنیا کی گویا کہ کہانی ہے جو گھر گھر پیش آنی ہے اور آتی رہی ہے اور آئندہ بھی آئے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کے حالات کو اس طرح بیان فرماتی ہیں: صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا،
کہ میرے اوپر ایسے حالات آئے ہیں، اتنے سخت حالات آئے ہیں کہ اگر وہ حالات دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن رات بن جائے۔ اتنے سخت حالات تھے لیکن وہ گزر گیا، وقت گزرا اور وہ حال، وہ مسئلہ حل ہوا، اور انسان پھر اپنی روٹین کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ یہ انسانی زندگی میں پیش آنے والے مسائل کی پہلی قسم ہے۔ تو ہم کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ مسئلے وقت کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، دوسرے مسئلے وہ ہوتے ہیں جن کو کبھی حل نہیں ہونا ہے، اور ہم ان مسئلوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں جب ہم ان مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کا مزاج ہے، وہ مزاج بدلنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس کی جبلت ہے، اس کی عادت ہے، اس کی فطرت ہے کہ وہ غصہ کرے تو وہ غصہ کرے گا۔ اس کے غصے کو آپ دور نہیں کر سکتے ہیں، ہاں اس کے غصے کرنے کی جگہ بدل جائے گی۔ اگر اس کی تربیت ہو گئی، اگر اس کی ذہن سازی ہو گئی تو وہ تربیت ہو جائے گی، پھر وہ صحیح جگہوں پہ غصہ کرے گا اور غلط جگہوں پہ غصہ کرنے سے بچے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے اور گویا کہ تبدیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو دوسرے زندگی کے مسائل وہ ہیں جو حل ہو ہی نہیں سکتے۔ ساس بہو کا اختلاف نارمل ہے، فطری ہے، وہ ہوگا۔ بہو کا مزاج ساس سے نہیں ملے گا، ساس کا مزاج بہو سے نہیں ملے گا، یہ اختلاف چلتا رہے گا۔ اب یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنا دماغ لگائیں اور ہر وقت اسی فکر میں اور کڑھن میں اور الجھن میں رہیں کہ بس یہ مسئلہ کسی طرح حل ہو جائے۔ یہ نہ حل ہونے والے مسئلے ہیں۔ جیسے گرمی کے موسم میں گرمی پڑے گی اور آپ پوری کوشش یہ کریں کہ گرمی کے موسم میں گرمی نہ پڑے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انسانی زندگی کے دوسرے مسائل وہ ہیں جن مسائل میں انسان کو الجھنا نہیں چاہیے، بلکہ وہ مسئلے ایز اٹ از ہمیشہ رہیں گے، آپ انہیں کبھی تبدیل نہیں کر سکتی ہیں۔ ایسی جگہوں پر اپنا وقت لگانا اور اپنے وقت کو گویا کہ صرف کرنا، خرچ کرنا، یہ نادانی ہے اور بے وقوفی ہے۔ انسانی زندگی کا تیسرا مسئلہ، یہ کہیے مسائل کی تیسری قسم وہ ہے جہاں مسئلہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے وقت دیں تو وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اسے وقت دے دیا تو وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، وہ مسئلہ صحیح ہو جائے گا، وہ چیز حل ہو جائے گی، سالو ہو جائے گی۔ لیکن وہ آپ سے وقت مانگے گی، وقت کے بغیر وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واللہ خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ۔ تم اس حال میں دنیا میں آتے ہو کہ دنیا میں آتے وقت جب تم اپنی آنکھ دنیا میں آ کر کھولتے ہو تو دنیا میں بالکل جاہل آتے ہو، کچھ نہیں جانتے ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا ہے۔ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے ہو، حتیٰ کہ بول نہیں سکتے ہو، حتیٰ کہ کھا نہیں سکتے ہو، حتیٰ کہ اپنے آپ سے کچھ پی نہیں سکتے ہو، حتیٰ کہ کچھ پکڑ نہیں سکتے ہو، حتیٰ کہ چل نہیں سکتے ہو، بالکل مجبور ہو تم۔ لیکن یہ جو مسئلے ہیں یہ مسئلے وقت مانگتے ہیں۔ ماں کا وقت لگے گا، باپ کا وقت لگے گا، تو وہ مسئلہ جو حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ بچہ بڑا کیسے ہوگا، یہ پلے گا کیسے، یہ دودھ پیے گا کیسے، یہ چلے گا کیسے، یہ مسائل دھیرے دھیرے جب اس پہ تربیت اور توجہ ہوتی ہے تو یہ مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، بچی بڑی ہوتی ہے، اس کی تعلیم کی اور تربیت کی فکر کی جاتی ہے، اور تعلیم اور تربیت پر جو وقت لگتا ہے اس وقت کے بعد پھر بچہ اور بچی ایک بہت شاندار، ایک بہت ہی بہترین اور ایک سویلائزڈ انسان بن کر لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اس کے لیے وقت چاہیے۔ تو انسانی مسائل کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں آپ سے وقت درکار ہوتا ہے، وقت لگتا ہے تو مسئلہ حل ہوتا ہے، وقت نہیں لگتا ہے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک بڑی قابل توجہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ انسان اگر اس کی تربیت نہ کی جائے تو پھاڑ کھانے والے درندے
اور نگل جانے والے اژدہے اور انسانیت کو تباہ کر دینے والے بارود اور بم سے زیادہ خطرناک ایک انسان ہو سکتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ لیکن اگر اس کی تربیت کر دی جائے، اس کو تعلیم دے دی جائے، اس کو سمجھا بجھا کر ایک اچھا انسان بنا دیا جائے، تو پھر یہ انسان پوری کی پوری سوسائٹی کے لیے، سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ایک رحمت بن کر کے ابھرتا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ دے دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت ہو کیسے؟ تو وہی تیسرا مسئلہ کہ تعلیم و تربیت وقت چاہتی ہے، اس کو وقت درکار ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ اور اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں تو میں یہ بات کہنے کے لیے بالکل تیار ہوں کہ تعلیم و تربیت مشکل ترین کام ہے جس کو کوئی انجام دیتا ہے، اور دعوت اور تعلیم و تربیت کے الگ الگ مرحلے ہیں، الگ الگ اس میں کام کرنے کے طریقہ کار ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا، مردوں کا طریقہ الگ بتایا، عورتوں کا طریقہ الگ بتایا، اور ایک خاص پرٹیکولر طریقے پہ نماز پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، روزہ دین کا فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا کہ تم کو صبح اٹھنا ہے، سحری کرنی ہے، اور شام تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے۔ یہ روزہ رکھنے کا طریقہ ہے۔ تو جو چیزیں بتائیں ان کو کرنے کا طریقہ بھی بتایا۔ اس کے مقابلے پر تربیت کے بارے میں آپ نے حکم دیا، خود تربیت کی بھی، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا، اور تعلیم آپ نے دی بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو معلم کہا، میں معلم ہوں۔ مسجد نبوی کے اندر 2 حلقے لگے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں ذکر ہو رہا ہے، مناجات ہو رہی ہے، اللہ کی یاد کی جا رہی ہے، اللہ رب العزت کو گویا کہ پکارا جا رہا ہے، اور دوسرا حلقہ وہ ہے جہاں پر سیکھنا اور سکھانا ہو رہا ہے، جہاں معلم موجود ہیں، متعلم موجود ہیں، ٹیچرز موجود ہیں، اسٹوڈنٹ موجود ہیں، گویا کہ ایک مرشد موجود ہے اور اس کے سیکھنے والے موجود ہیں۔ آپ تشریف لائے اور آپ دونوں کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کلاہما علی الخیر، یہ بھی خیر پر ہے، بھلائی پر ہے جو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اور یہ بھی بھلائی پر ہے جو سیکھنے سکھانے کے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے جو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، مجھ کو تو استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنا انٹرو اور اپنا جو تعارف کرایا وہ ایک استاد کی حیثیت سے کرایا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ استاد بننا یا استاد ہونا یہ کتنا بڑا کام، یہ نبوت کی نیابت ہے، یہ نبوت کی گویا کہ پیروی ہے، اور نبیوں والا سب سے بڑا کام معلم ہونا ہے، استاد ہونا ہے، ٹیچر ہونا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کا اور دعوت و تبلیغ کا کوئی طریقہ متعین نہیں کیا۔ کوئی مجھے بتا دے کسی جگہ سے لا کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک طریقہ متعین کر دیا ہو کہ تم مسجد میں بیٹھ کر پڑھو گے یا پڑھو گی، تم کو ایک استاد گدا ڈال کر سامنے میز رکھ کر پڑھائے گا تبھی پڑھانا مانا جائے گا۔ کوئی ایک مجھے بتا دے کہ یہ بتایا ہو کہ جہاں تم بیٹھو گے تو تمہارے بیٹھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے میسج ڈیلیور کرنا چاہیے، ایسے بات کہنی چاہیے، کچھ نہیں۔ بس یہ کہا کہ علم سیکھنا ہے اور تربیت حاصل کرنی ہے، اور تعلیم و تربیت کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ امت کے علماء پر چھوڑ دیا کہ امت کے علماء جس دور میں جس طریقے پر جو طریقہ طے کر دیں گے اس طریقے پر تعلیم و تعلم ہوتا رہے گا۔ وہ طریقہ اور وہ طریقہ تعلیم اور وہ طریقہ تربیت شریعت سے ٹکرا نہ رہا ہو، بس یہ بنیاد ہے۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کا ایک طریقہ وہ ہے جو ہم نے بتایا ہے اور وہی صحیح ہے، ان کا یہ کہنا
دینی اعتبار سے کسی بھی طرح درست نہیں ہے۔ آج اگر گھر گھر تعلیمی حلقے قائم ہو رہے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا مزاج اور ماحول بن رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لینی چاہیے، خوب اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اور اپنے اندر اتار لینا چاہیے کہ تعلیم و تربیت کا اور دعوت و تبلیغ کا کوئی ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ آپ دیکھیں کہ اذان دی جاتی ہے، فضائل اعمال میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے باقاعدہ، مؤذن دعوت دیتا ہے اپنی اذان کے ذریعے، علماء دعوت دیتے ہیں قلم اور دلائل کے ذریعے، واعظ دعوت دیتا ہے یعنی بیان کرنے والا دعوت دیتا ہے اپنی زبان کے ذریعے، اپنے میسج کو ڈیلیورڈ کر کے۔ اور آج کے دور میں تو تعلیم و تعلم، پڑھنا پڑھانا سارا کا سارا کورونا کے بعد انٹرنیٹ پہ آ گیا۔ اب زوم پہ کلاسز ہو رہی ہیں، زوم پہ باقاعدہ پڑھائیاں ہو رہی ہیں، زوم پہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے، زوم پر قرات کرائی جا رہی ہے، تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، زوم پر حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ سارا کا سارا دنیا کا جو بڑا طبقہ تھا وہ سمٹ کر انٹرنیٹ پر آ گیا، تو کیا آپ اس طریقے کو غلط کہہ دیں گے؟ یہ بات کسی بھی اعتبار سے درست نہیں۔ بس ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس طریقے پر ہم کام کر رہے ہیں وہ طریقہ شریعت اور سنت سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے۔ تو میں جو بات بتا رہا تھا آپ کو کہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں وقت لگتا ہے، تو تعلیم و تربیت میں وقت لگتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہماری کام کرنے والی بہنیں خوب یاد رکھیں، آپ کا کام شروع ہوگا اور اس پر اعتراض ہوگا۔ اعتراض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کام چل رہا ہے۔ دنیا یعنی کسی بہت بڑے انگریزی کے ودوان نے، انگریزی کے بہت بڑے تھنکر اور مفکر نے کہا ہے، لائف از ناٹ اے بیڈ آف روز، زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ کو ہر جگہ حلوہ اور بریانی کھانے کو ملے گا، آپ کو میٹھی میٹھی باتیں سننے کو ملیں گی۔ زندگی نام ہے مسائل کا، تگ و دو کا، جد و جہد کا، ایک زبردست مقابلے کا، زندگی نام اس کا ہے۔ آپ کی مخالفت ہوگی، اور جب آپ کی مخالفت شروع ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ کام ہو رہا ہے۔ آپ کو ٹنگلیاں ماری جائیں گی، گرانے کی کوشش کی جائے گی، بے عزتی بھی کی جا سکتی ہے، سب کچھ ہوگا، لیکن ہمیں سب کچھ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہیے نبی جی کہیے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی اور میرے سارے فرائض، ومحیاي میری زندگی، ومماتی اور میری موت، سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو بالکل ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے داعیہ کا اور دعات کو تیار کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، قابل صد احترام ہیں آپ اور آپ کی یہ تمام مائیں بہنیں جو اس سلسلے کا کام کر رہی ہیں، اور ان کے سرپرست حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، یہ قابل صد مبارکباد ہیں۔ آپ کا علاقہ بہت اچھا علاقہ ہے، ہم جس علاقے سے آتے ہیں اس علاقے میں کیا حال ہے یہ تو ہمارے یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں اور حافظ صاحب بیٹھے ہیں، یہ دیکھ کر آئے۔ ہمارے والد صاحب اکثر ایک بات فرمایا کرتے ہیں، بیٹا جب مخالفت ہو تو کسی کو جواب مت دو، اپنے کام سے سب کو جواب دو۔ ہمارے یہاں بھی بچیوں کو پڑھانے کا نظام بنایا گیا پورا، الحمدللہ اسلامک سینٹر کے نام سے ادارہ وجود میں آیا، وہاں یہ حضرات دیکھ کر بھی آئے ہیں۔ ہم نے جب وہاں پر کام شروع کیا، ہمارے بڑے بھائی نے خوب مخالفت ہوئی، علماء نے بھی مخالفت کی، سب نے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جب 4-5 سال میں اس کے نتائج سامنے آنے لگے، رزلٹ سامنے آنے لگے، آؤٹ پٹ سامنے آنے لگا، اس کے یعنی ڈیمونسٹریشن ہونے لگا، مظاہرہ یعنی وہ بچیاں خود سب کرنے لگیں، تو پھر اب سارے لوگوں کو، سارے علماء جو مخالفت کرتے تھے، اب ان کو بھی فکر ہوئی کہ نہیں ہمیں بھی لڑکیوں کو پڑھانا ہے۔ یہ سب ہوگا، لیکن ہمیں کام اللہ کے لیے کرنا ہے اور کسی بھی حال میں پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو اتنی صلاحیت دی ہے کہ عورت نبیوں کو تسلی دیتی ہے۔ عورت کی کوکھ میں اولیاء اور انبیاء پلتے ہیں۔ عورت اگر گھر بنانے پہ آئے تو عورت گھر کو جنت بنا سکتی ہے، اور عورت اگر گھر کو برباد کرنے پہ آئے تو عورت گھر کو جہنم بنا سکتی ہے۔
عورت اگر سوئی لے کے گھر کو برباد کرنے کا ارادہ کر لے تو گھر برباد ہو جائے گا. مرد کدال لے لے، پھاوڑا لے لے اور گھر کو برباد کرنا چاہے اور عورت بنانے پر ہو تو گھر بن کے رہے گا، بگڑ نہیں سکتا ہے. اللہ نے عورت کو اتنی صلاحیت دی. آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے بہت بڑا مقام ہے. آپ کی گودوں میں پلنے والے بچے یہ کل کیا بنیں گے، یہ آپ کی تربیت اور آپ کی تعلیم طے کرے گی. یہ آپ کی دین سے وابستگی اور دین سے آپ کا جو کنیکشن ہے وہ طے کرے گا. کہاں تربیت پائیں ہماری مائیں بہنیں اور کہاں جائیں وہ اپنے آپ کو تربیت کے لیے پیش کرنے کے لیے؟ کہاں، کون سے علاقے؟ کیا جنت جائے گا آدمی؟ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے ادارے جو گھروں میں قائم ہو رہے ہیں یہ قابل مبارکباد ہیں اور ہر جگہ قائم ہونی چاہیے، تاکہ وہاں سے ہماری بچیاں، ہماری مائیں بہنیں وہاں سے سیکھیں اور پھر سیکھ کر اس کو دوسری جگہ پر جا کر ڈیلیورڈ کریں اور پہنچائیں. اس لیے آپ سب سے، میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کرتا ہوں، نہ اس کا عادی ہوں، میں آپ سب سے آخر میں، بات کے آخر میں دو باتیں عرض کروں گا. دو باتیں. ان میں پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اگر دین کا کام کرنا ہے اور ہم کو اگر اس راہ میں آگے بڑھنا ہے تو ہمارے اندر بنیادی طور پہ یہ دو باتیں ضرور ہونی چاہیے. نمبر ایک بات، مزاج سمجھنے کی عادت. لوگوں کے مزاج کو سمجھ لینا، ان کے چہروں کو دیکھ کر پڑھ لینا کہ اس وقت یہ میری بات سنے گا یا نہیں سنے گا، اس وقت اس پر میری بات کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اور یہ اس وقت بات کہنے کا صحیح موقع ہے یا نہیں ہے. مرد کی سب سے بڑی طاقت ایک عورت ہوا کرتی. میں نے ابھی جو اس سے پہلے میں بات کر کے آ رہا ہوں وہاں بھی یہ جملہ کہا تھا اور یہاں بھی وہی بول رہا ہوں. 30 سال کے بعد مرد کو ایک ایسے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر وہ تھک ہار کر لوٹ کر آئے، جہاں پر وہ اپنی معاشی جد و جہد سے واپس آئے، کما کر واپس آئے یا پڑھا کر واپس آئے یا کام کر کے واپس آئے، تو وہ تکلیف اور دکھوں سے واپس آئے تو وہ اس کندھے پر سر رکھ کر اپنی بہت سی باتیں کہہ سکے. اور یہ کندھا کسی کا نہیں ہو سکتا سوائے دو لوگوں کے، ایک ماں ہے اور ایک بیوی ہے. اگر آپ کا کندھا وہ نہیں بنا اور آپ نے اپنے آپ کو ایسا نہ بنایا کہ آپ کا شوہر آپ کے پاس آ کر اپنی ساری باتیں، اپنا دکھ درد اور باہر کے سارے حالات آپ سے شیئر کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام بیوی ہیں. آپ ذرا تصور کریے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اما خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، وحی آئی ہے اور اس وحی سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا. ماں خدیجہ تسلی دے رہی ہیں، کلا واللہ ما یخزیک اللہ، نہیں آپ ہلاک و برباد نہیں ہو سکتے ہیں. آج کی عورت وہ اپنے شوہر کو کنٹرول کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور جب بھی کوئی عورت کسی کو کنٹرول کرنا شروع کرتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جس کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ باغی ہو جاتا ہے. شوہر باغی ہے. ہم پریشان ہیں کہ ہمارے گھر میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، شوہر بات نہیں ماننا ہے. شوہر تو بات تب مانے گا جب آپ نے اپنے آپ کو اس طرح بنا لیا ہو کہ آپ کا شوہر آپ کی ہر بات ماننے لگے. میں نے ابھی پیچھے تفصیل سے یہ بیان کیا تھا، وہ آ بھی جائے گا انشاءاللہ یوٹیوب پر. میں نے پیچھے کہا تھا کہ ایک صحابیہ نے اپنی بچی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا جب وہ رخصت ہو رہی تھی گھر سے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا، اپنے شوہر کی لونڈی بن جانا، شوہر تمہارا غلام بن جائے گا. اور ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات آپ کے سامنے کہنے کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ تیار ہوں کہ اگر ایک عورت واقعی میں حقیقت میں اپنی شوہر کی اخلاص کے ساتھ سچی خادمہ بن جائے تو پھر اس کا شوہر اس کا غلام بن جایا کرتا ہے، آگے پیچھے پھرے گا شوہر. یہ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں آپ سے، بالکل پکی بات. ذرا اپنا اندازہ لگائیں، اپنا جائزہ لیں
کیا ہم واقعی اپنے شوہر کے لیے ایسے بن گئے؟ کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں کہ میرا شوہر ان کنٹرول ہے، مجھے تعویذ دیے تاکہ میرے کنٹرول میں آ جائے. یہ سب سے بڑا تعویذ ہے. تو بنیادی طور پر سب سے اہم کام یہ ہے کہ مزاج سمجھنا، شوہر کا مزاج، ساس کا مزاج، اپنی چھوٹی بہن کا مزاج، نندوں کا مزاج، دیورانیوں کا مزاج، جٹھانیوں کا مزاج، یہ مزاج سمجھنا اور اس مزاج کے اکارڈنگ اس کو ڈیل کرنا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کو حکیم اجمل کی دکان تھی، حکیم اجمل علی خان کی دکان ہے کوئی حکمت کہ وہاں سے آپ کو حکمت کا کوئی پاؤڈر اور چورن مل جائے گا، آپ اس کو ڈال کر ملا کر کسی کو پلا دیں گے اور وہ سدھر جائے گا؟ نہیں. حکمت نام ہے انسانوں کو پہچان لینے کا، فیس ریڈ کر لینے کا، لوگوں کے چال ڈھال اور ان کے ڈھنگ سے، ان کے عادات و اعتبار سے خوب اچھی طرح سمجھ لینے کا کہ اس کا مزاج کیا ہے. جب آپ کو مزاج شناسی آ گئی، میں یقین سے کہنے کو تیار ہوں آپ اپنے گھر پر راج کریں گے. ایک بات تو یہ. نمبر 2، یا اس کو نمبر 1 پہ کر لیں، نمبر 2 پہ اسے کر لیں. نمبر 2، اپنے عقائد کو بنیادی طور پہ صحیح کرنے کا. سب سے زیادہ عورتوں کے عقائد کمزور ہوتے ہیں. عقائد کے معاملے میں عورتوں کا سب سے برا حال ہے. حال یہ ہو گیا ہے، لڑکیاں اگر عبادت شروع کر دیتی ہیں تو پرانی جو بڈھی اور بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، بلکہ لڑکیوں کی مائیں کہتی ہیں زیادہ عبادت مت کرو، تہجد مت پڑھو ورنہ جنات آ جائیں گے. سبحان اللہ. نماز پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے جنات آ جائیں گے، ان سے ملیے. زیادہ قرآن مت پڑھو، زیادہ تسبیح مت پڑھو ورنہ اثرات ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کیا کہیں؟ زیادہ نیک مت بنو، زیادہ پردہ وردہ مت کرو ورنہ اثر ہو جاتا ہے. اور ابھی سے برقع اوڑھ کر کیا دادی اماں بننے کا ارادہ ہے؟ نہیں، دادی اماں مت بنو، ابھی بنا برقعے کے رہو، شادی کے بعد اور 40 سال کی عمر کے بعد پھر برقع اوڑھ لینا. سبحان اللہ. عقائد کی ایسی خرابی ہے کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، بیان نہیں کر سکتا ہوں. بدھ کے دن ناخون مت کاٹنا، فلانا چیز ہو جائے گی. اسی طرح شام کو فلانے وقت اور اس وقت یہ مت کرنا، ایسا ہو جائے گا. عجیب و غریب دنیا میں رہ رہی ہے عورت. اپنے عقائد کو درست کرنے کی ضرورت ہے. میں کہنا چاہوں گا اس مکتب کی ذمہ دار جو ہماری بہن ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا آپ کا جو نصاب ہے بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ بہت مبارک. آپ ساتھ میں نصاب میں صراط مستقیم کورس وہ 40 ہی دن کا ہوتا ہے، 40 ہی اسباق ہیں. حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کی کتاب ہے، مستورات کے لیے الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے. اس کتاب کو اپنے یہاں نصاب میں داخل کریں، میری درخواست ہے آپ سے. اور باقی آپ کا جو نصاب ہے وہ پڑھاتی نہیں، اس میں ساری کی ساری چیزیں ہیں، عقائد بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، قرآن بھی ہے، نماز کے طریق، ساری کی ساری چیزیں حضرت نے ایک جگہ جمع کر دی ہیں. بہت نفع ہوگا، بے انتہا نفع ہوگا. اپنے عقائد کو مضبوطی سے درست کرنے کی ضرورت ہے. جب عورت مضبوط ہوتی ہے، اللہ اکبر، تو پھر میں زیادہ بات تو نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا. آپ دیکھیے فلسطین کی ماؤں کو، آپ دیکھیے غزہ کی ماؤں کو، جن کے بچے اور جن کے نوجوان بیٹے اور جن کے شوہر ان کے چھچڑے آسمانوں پر اڑا دیے گئے. آپ ان کو دیکھیے. مجال ہے کہ کوئی لفظ بے صبری کا نکل جائے، مجال ہے کہ ایک جملہ بھی ایسا نکل جائے جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ ان کا اللہ پر یقین کمزور ہو گیا. مجال ہے کہ کوئی ایک سینٹنس ان کی زبان سے ایسا نکلے کہ جس سے آپ کو، ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہم پتہ نہیں کس مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی جملہ نکل ہی نہیں سکتا ہے. وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ بیٹا ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کریں. جب ان عقائد کے ساتھ آپ کام کریں گی تو انشاءاللہ اس کا نفع بھی محسوس ہوگا. بالکل عقائد صاف ستھرے ہوں، قرآن بہترین پڑھنا ہمیں آتا ہو، اور ساتھ میں آخری بات بھی عرض کرتا چلوں، اسے تیسری بات مان لیے گا، سیکھنے کا جذبہ کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے.
مرتے دم تک کبھی آپ کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آ گیا اب مجھے ضرورت نہیں ہے. جو بھی علم کے میدان میں یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے آ گیا اب مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ اس دن ختم ہو جاتا ہے، زوال، اس کے اوپر زوال آ جاتا ہے. لگاتار سیکھتے چلنا ہے، لگاتار سیکھتے چلنا ہے، لگاتار سیکھتے چلنا ہے. اور ساتھ میں میں نے وہاں بھی یہ بات عرض کی تھی، آپ سے بھی کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہماری بہت سی مائیں بہنیں جو دین کے کاموں میں لگتی ہیں، ہم نے ان کے بارے میں یہ سنا بھی ہے اور یہ شکایتیں آتی بھی ہیں کہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں کمزور ہو جاتی ہیں. یہ کھانا کہ میں اصل میں دین کا کام بہت کر رہی ہوں، میں پڑھنے جا رہی ہوں تو کھانا وقت پہ نہیں مل پائے گا. ناشتہ کہ میں اصل میں دین کے کام میں لگی ہوں، پڑھنے پڑھانے میں لگی ہوئی ہوں، اس لیے میں شوہر کو ناشتہ وقت پہ نہیں دے پاؤں گی. نہیں 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 نہیں، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کی اصل ذمہ داری تو یہی ہے، اور اس کے بعد اگلا میدان آپ کا دعوت کا ہے. ایک عورت ایک شوہر کے لیے کیا ہوتی ہے، بس یہ واقعہ سنا کر میں بات پوری کرتا ہوں. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک عورت کیا کر سکتی ہے، وہ کیسے چابی بھر سکتی ہے ایک اپنے شوہر کے اندر. اکبر بادشاہ کا محل بن رہا تھا، قلعہ تیار ہو رہا تھا. ایک دبلا پتلا کمزور مزدور تھا، اور وہ مزدور نیچے سے اینٹ پھینکتا تھا، جو بھی اینٹ یا مٹیریل جو بہت تیسری منزل پہ جاتی تھی. وہ اکبر بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک مزدور ہے اور وہ نیچے سے مٹیریل پھینکتا ہے، سامان پھینکتا ہے، وہ تیسری منزل پہ جاتا ہے اور دیکھنے میں بڑا دبلا پتلا کمزور ہے. اکبر بادشاہ نے اپنے جاسوسوں کا نظام بنایا اور کہا اس کو چیک کرو، کیا بات ہے اس کے اندر، کیا کھاتا ہے یہ ایسا کہ اس کے اندر اتنی طاقت آ گئی جو دوسرے مزدور نہیں کر پا رہے ہیں. مزدوروں نے یعنی جو اس کے جاسوس تھے، جاسوسوں نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد اکبر بادشاہ کے سامنے رپورٹ پیش کی اور کہا کہ یہ جو مزدور ہے یہ کوئی ایسی طاقتور چیز نہیں کھاتا ہے. دوپہر میں اس کی بیوی آتی ہے، وہ کبھی روٹی اور پیاز لے کر آتی ہے، کبھی روٹی اور چٹنی لے کر آتی ہے. ہاں، وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، یہ کھا رہا ہوتا ہے، اور بیوی لگاتار کہہ رہی ہوتی ہے آپ تو ایسے ہیں، آپ کی وجہ سے گھر چل رہا ہے، آپ بڑے زبردست ہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہیں. یہ تعریف کرتی رہتی ہے. اکبر بادشاہ نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان تعلقات خراب کرانے کی کوشش کرو، اور ان دونوں کے درمیان شک اور شبہ، شکوک و شبہات پیدا کرو، اس مرد کی طاقت ختم ہو جائے گی. چنانچہ اس کے لوگوں نے اس کی بیوی کے دل میں اور ادھر اس مزدور کے دل میں خیالات ڈالنا شروع کیے. کچھ دنوں کے اندر اندر وہ مزدور کام چھوڑ کر چلا گیا. عورت یہ کر سکتی ہے، اللہ نے عورت کو یہ صلاحیت دی ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا، اور بڑی مؤدبانہ میری درخواست ہے، کہ ہم اپنے گھر کے سارے کاموں کے ساتھ، ہم اپنے گھر کی پوری ذمہ داریاں اٹھانے کے ساتھ، ہم اپنے گھر کے برتن سے لے کر کپڑے اور لتے اور گھر کا پورا ساز و سامان سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس دین کی ذمہ داری کو اگر پورا کر رہے ہیں تو مبارک. اور اگر گھر کے کام میں کوئی کمی اور کوئی بیشی آ رہی ہے اور ترتیب آگے اور پیچھے ہو رہی ہے تو پھر ہمارے اس سوال کے آگے کوشچن مارک ہے. بچوں کی تربیت میں کمی آ رہی ہے، کوشچن مارک ہے سامنے. کوئی چیز ہمارے اس دین کے کام میں لگنے کے بعد اپنی جگہ سے ڈس بیلنس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پوری طاقت اور قوت کے ساتھ کام کرنا ہے. اللہ کے دین کا بھی کام کرنا ہے، تعلیم و تعلم کا بھی کام کرنا ہے، پڑھنے اور پڑھانے اور سیکھنے اور سکھانے کا بھی کام کرنا ہے، ساتھ میں گھر کی ذمہ داریاں مکمل پوری کرنی ہیں. میں نے اپنی والدہ کو جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے دیکھا، اب تو وہ صاحب فراش ہیں، اب تو بیچاری نہ بول پاتی ہیں نہ چل پاتی ہیں، بستر پہ ہیں. میں نے ہمیشہ دیکھا ہمارے والد صاحب اور ہماری والدہ، ہمیشہ ان کا ایک معمول تھا. سال سے میں نے دیکھا تہجد میں اٹھنا ہے اور پہلی چائے فجر کی اذان پہ ہو جاتی تھی، فجر کی اذان پہ چائے ہو جاتی تھی، اور اپنا کام اس وقت سے شروع کرنا. بچوں کی تربیت، پورے گھر کا خیال، کسی کا انتقال ہو گیا تو غسل دینے بھی جانا ہے، اور ہر چیز، ایک چیز پر ایسا کنٹرول اور ایسا نظام انہوں نے بنا کے رکھا تھا کہ دیکھنے والے تعجب کرتے تھے کہ آپ اتنے کم وقت میں ساری چیزوں کو مینج کیسے کر لیتی. ہمیں ایسا بننا ہے، سارا کام کرنا ہے انشاءاللہ. تو ہم ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم اس طرح سے کام کریں گے
قابل مبارکباد ہیں اس گھر کے مرد بھی اور اس گھر کی عورت بھی جو اس کام کو ہمارے چلا رہی ہیں، ماشاءاللہ بہت قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس چھوٹے سے گھر کے مدرسے کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں اور یہاں آنے والیوں کو قبول فرمائیں اور یہاں آنے والیوں کو دعات بنائیں، داعیہ بنائیں اور اللہ کے دین کی خدمت کرنے والا بنائیں اور اس خیر کے سرچشمے کو جاری فرمائیں اور اس میں مرد حضرات جو قربانیاں دے رہے ہیں اللہ ان کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائیں اور آپ حضرات کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ خوب قبول فرما کر دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور سربلندی ہمیں اور آپ کو سب کو نصیب فرمائیں۔ بس یاد یہی رکھنا ہے، میں سمری کے طور پر آخر میں بیان پورا خلاصہ اس کا کر دے رہا ہوں۔ مسائل تین طرح کے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کا حل صرف وقت ہے، وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسرے مسائل وہ ہیں جو کبھی حل نہیں ہونے ہیں، ان میں سر نہیں مارنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسرے مسائل وہ ہوتے ہیں جو حل ہونے کے لیے وقت چاہتے ہیں، جیسے بچے کی تعلیم و تربیت، بچیوں کی تعلیم و تربیت۔ پھر میں نے بتایا تھا تعلیم و تربیت کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، ہر دور ہر زمانے میں تعلیم و تربیت کے طریقے بدلتے رہے ہیں اور بدلتے رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ حضور نے اس کا کوئی طریقہ متعین نہیں کیا ہے۔ آج آپ کے یہ کوشش ہو رہی ہے، کل کسی اور طرح سے کوشش ہوگی، ہم چلے جائیں گے، یہ کوششیں چلتی رہیں گی۔ بس ہمیں پوری کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم کو تعلیم و تربیت کا جو طریقہ شریعت سے نہ ٹکرائے اس کو فالو کرنا ہے، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، اور کام کرنا ہے۔ پھر میں نے بتایا کہ 2 ذمہ داریاں اور ہیں آپ کے اوپر، 2 کام کر دیں۔ نمبر 1، پہلا کام تو یہ ہے کہ مزاج کو سمجھنا ہے، شوہر کا مزاج، بیٹے کا مزاج، بیٹی کا مزاج، نند کا مزاج، اس کا مزاج، وہ سب سمجھنا ہے اور پھر جس کا جو مزاج ہو خوبصورتی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ اور نمبر 2، اپنے عقائد کی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ عورتوں میں ہی سب سے زیادہ بدعقیدگی پائی جاتی ہے۔ اور میں نے بیچ میں بھی یہ کہا تھا اور آخر میں بھی یہ کہا تھا، ایک عورت ایک مرد کی طاقت ہوتی ہے۔ ایک مرد کو ہمیشہ 30 سال کی عمر کے بعد ہمیشہ ایک وفادار بیوی چاہیے ہوتی ہے جو ہر جگہ اس کے ساتھ کھڑی رہے، ہر جگہ اس کا تعاون کرے، ہر جگہ اس کی مدد کرے۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کو جنت نما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب اس وقت تو وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ سے ضرور کہتا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو تو پرچیوں پہ لکھ کے بھیجیں۔ ابھی جہاں سے ہم نے پروگرام کیا تھا، جہاں سے ہم آ رہے ہیں، میں نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہا ان سے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور بھیجیے۔ تو کتنی مفتی صاحب پرچیاں آئیں، کم سے کم 25 سوالات پرچیوں کی شکل میں آئے، اتنے سوالات رہتے ہیں۔ بہرحال یہاں تو ماشاءاللہ معلمہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سے درخواست ہے، اللہ ہم سب کو اپنی اخلاص اور اپنی رضا کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا